تو آج ہم بات کریں گے وجودیت کی جو تھیوری ہے یا جو اصطلاح ہے اس کے اوپر ایگزسٹینشلزم کا یہ ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے۔ اور جدیدیت کے کا جب بلبلہ اٹھا اور مشینی دور آیا تو انسان کی جو ذات ہے وہ بھی اس کے اوپر بحث ہونے لگی۔ یوں تو یونانی جو فلاسفر ہیں وہاں سے لے کر مغرب کا جو جدید دور ہے اس تک جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر مباحث ہوئے، لیکن اصل میں ایک دانشور ہے کیگارڈ، وہ اور پھر اس کے بعد ہیگل اور نیتشے، ان کے سارے یہ سیرا باندھا جاتا ہے۔ اور پھر فرانس کے جہاں پال سارتر جو ہے انہوں نے آ کے اس کو مکمل کیا، اس کو تھیوری بنا دیا، اور انسان کی ذات جو ہے اس کو ہر جوہر پر مقدم ٹھہرایا گیا۔ یہ ہے وجودیت کی تعریف۔ انسان کے اوپر جب مشینیں مسلط ہوئیں تو جو اقبال نے کہا تھا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو جب انسان مشینی زندگی میں داخل ہوا اور پھر اس کے بعد جنگیں ہوئیں اور ایک سامراج کا جو حکومت کرنے کا طریقہ کار تھا وہ جب بدل گیا اور ہر ایک چیز جو ہے وہ تولی جانے لگی، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹلزم کے اثر میں آ گئی اور انسان محض ایک کنزیومر بن کر رہ گیا۔ انسان کی حیثیت بھی صرف ایسے ہی ہو گئی جیسے کہ کسی پروڈکٹ کی ہوتی ہے، یعنی آپ شیمپو آپ نے بیچنا ہے یا آپ نے ایک صابن بیچنا ہے، تو جو آپ کا خریدار ہے، جو آپ کا کلائنٹ ہے، وہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ صرف آپ کی چیز وہ ہے جہاں سے آپ نے کچھ پیسے نکالے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی مادہ پرست ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور آپ اس کو کہیں کہ مجھے بخار ہے، تو وہ آپ کو ایک تو یہ ہے کہ 2-3 وہاں پہ انجیکشن بھی لگا دے، اس کے بعد کچھ سپلیمنٹ بھی آپ کو لکھ دے، اور فیس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ سے 2-3 ٹیسٹ بھی کروا لے خواہ مخواہ میں، تو آپ کا بیٹھے بٹھائے جو ہے نا 2-4 ہزار روپے آپ نے جو ٹھیک ہونا ہے 2 ڈسپرول لے کر 2 ٹائم، تو وہ یعنی آپ کو ڈاکٹر نے سمجھ لیا کہ یہ میرا کلائنٹ آ گیا، آج میں نے اس سے 2-4 ہزار روپے نکلوانے۔ تو جب جدید دور میں انسان کی حیثیت کیپٹل معاشرے میں، کیپٹلزم کے معاشرے میں، سرمایہ دارانہ نظام میں، اس کی حیثیت یہ ہو گئی کہ اس سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ بھئی آپ خود کیا ہیں یا آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، وہ تنہائی کا شکار ہو گیا، وہ خوف کا شکار ہو گیا، وہ مختلف قسم کے مخمصوں کا شکار ہو گیا، وہ نفسیاتی عارضوں میں چلا گیا، وہ پریشان رہنے لگا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس کے اوپر ماہرین نے یہ کہا کہ اب یہ ہے وجودیت کا مسئلہ ہے، یہ کہ انسان کیا ایگزسٹ بھی کرتا ہے، کیا اس کا وجود بھی کوئی معنی رکھتا ہے۔ یہ اصل میں ہمارے ہاں عربی سے آیا ہے، فارسی میں ہست ہے، ایگزسٹینشلزم یا ایگزسٹنس جو ہے وہ عربی میں ہے، انگریزی میں ہے، اور پھر جرمنی میں اور فرینچ میں بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں جن کا مطلب یہ ہے ہونا، انسان کا اپنا ہونا۔ اب انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی سارا کچھ وسائل ہوتے ہوئے بھی ویسا نہیں کر سکتا۔ ایک تو ہے نا کہ تقدیر کے ہاتھوں وہ مجبور ہے، لیکن ایک اور چیز ہے کہ اس کو وہ جو سامراجی قوت ہے، وہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہ جو ایک سرکل ہے جس میں وہ رہتا ہے، وہ اس کو ویسا کرنے نہیں دیتے، اس کو وہ آزادی حاصل نہیں ہے، اور وہ آزادی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ذہنی کرب کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر انہوں نے تھیوری اٹھائی ایگزسٹینشلزم کی، جسے وجودیت کی تھیوری کہا جاتا ہے۔ اور اس میں اب انہوں نے تلاش یہ کیا کہ انسان جو ہے وہ کیوں کر اس بحران کا شکار ہو گیا، وہ کیوں تنہائی کا شکار ہو گیا، اس کے اوپر کیوں خوف کے سائے مسلط ہو گئے، وہ کیوں دہشت کی فضا میں رہنے لگا۔ آپ دیکھیں سامراجی قوتوں نے جب بدلا اپنا طرز حکمرانی، تو آپ دیکھیں کبھی وہ عراق کے اوپر بمباری کر دیتے ہیں، کبھی وہ افغانستان کو جو ہے وہ کھنڈرات میں بدل دیتے ہیں، کبھی وہ
افریقہ کو آپ دیکھیں کہ حکومتوں کے تختے الٹ دیتے ہیں. مصر کے اور پاکستان جیسے ملکوں کا آپ دیکھیں کہ کیا انہوں نے اپنے گماشتوں کے ذریعے جس طرح کا انہوں نے حال کیا ہوا ہے. تو اس طرح جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں موسٹلی، اور حتیٰ کہ جو وجودیت کے جو مسائل ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو مغرب کے ڈیولپ معاشرے ہیں جہاں پہ معاشی مسائل نہیں ہیں، جہاں پہ سیاسی مسائل بھی نہیں ہیں، لیکن وہاں پر بھی کچھ مسائل ایسے انسان کے ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان ہے. تو یہ ایگزسٹنشلزم کی تھیوری جو ہے ان انسانوں کو موضوع بحث بناتی ہے، انسان کو موضوع بناتی ہے، انسان کو وہ حیثیت دیتی ہے کہ اس کے اوپر سرچ کی جائے، اس کے اوپر کچھ سوچا جائے کہ ایسا کیوں ہے. شمیم حنفی نے اس کی بڑی اچھی تعریف کی ہے. اس نے کہا ہے کہ جب سے انسان نے مذہب سے یا جو بھی اس کی عقیدت اور عقائد تھے یا میتھالوجی تھی، جب اس نے اس سے منہ موڑا ہے اور اس سے ناطہ توڑا ہے اور وہ جدت اس نے اختیار کی ہے، تو وہ مختلف قسم کے مسائل میں گر گیا ہے اور وہ تنہائی کی طرف چلا گیا ہے. آپ دیکھیں انسان، ایک زمانہ تھا کہ انسان کے پاس صرف جو ہے وہ فصلانہ ہوتا تھا، گندم ہو گئی، گندم 6 مہینے کی رکھ لی، سال کی رکھ لی، اس کے بعد وہ سبزیاں ہیں، گھر میں چیزیں، بکریاں پال رہے ہیں، دودھ گھر کا ہے، کوئی جس کا نہیں ہے اس کو لسی دے رہے ہیں، اس کو دودھ دے رہے ہیں. تو زندگی بڑی اچھے طریقے سے چل رہی تھی جب بینک کا کوئی سسٹم نہیں تھا، جب چند لوگ جو تھے جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بنیا جسے کہا جاتا تھا بر صغیر میں، کہ ان کے ہاں پیسے ہوتے تھے وہ مختلف ڈولیوں میں اور گھڑوں میں چھپا کر رکھتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ خواتین کے ہاں زیورات ہوتے تھے جو کہ وہ پہنتی تھیں جو جب مختلف شادی بیاہ کی جو مختلف جو اس طرح کی تقریبات ہوتی تھی. لیکن یہ ہرس اور ہوس کا بھائی جب یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن آئی اور جہاں پہ نوآبادیاتی نظام قائم ہوا تو انہوں نے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ بھئی آپ کے پاس بھی پیسے ہونے چاہیے، آپ کے پاس ایک کی بجائے 2 گھر ہونے چاہیے، ایک گھر آپ نے کرائے پہ دینا ہے، گاڑیاں 2 ہونی چاہیے جناب، ایک آپ کے بچوں کو ڈراپ کرنے کے لیے ہو، ایک آپ کے اپنے لیے ہو، اور ایک اور گاڑی بھی ہونی چاہیے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو. تو اس طرح کا جب انہوں نے مائنڈ سیٹ بنایا تو لوگ اپنی روایت سے ٹوٹ گئے، اور جب روایت سے ٹوٹ گئے روحانیت ان کے اندر سے ختم ہو گئی. روحانیت میں یہ تھا کہ آپ زندگی جئیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. مادیت پرستی یہ آئی کہ بھائی یہ اگر میں اس کے ساتھ تعلق رکھوں تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بھئی میں جا رہا ہوں تو ان کے لیے میں کیا لے کے جاؤں، اور اب یہ ہے کہ اب میں کہتا ہوں، اب یہ مادیت یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی میں جا وہاں رہا ہوں تو مجھے وہاں سے ملے گا کیا. یہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہو گیا ہے، انسان کے وجود کے اوپر سوال یہ نشان لگ گیا ہے. اور انسان کا جو ہمارے جیسے جو معاشرے ہیں وہاں پہ جو پورا نظام ہے، نظام جس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا نظام ہوتا نہیں ہے. جس طرح کی آپ کے سامنے میڈیا پکچر پیش کر رہا ہوتا ہے دنیا کی، ویسے وہ پکچر ہوتی نہیں ہے. اصل میں پس پردہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، آپ کو دکھائی کچھ اور چیز جا رہی ہوتی ہے. یعنی انسان جو ہے یہ کنزیومر معاشرہ پوری دنیا کے اندر بن چکا ہے. حتیٰ کہ وبائی امراض جو ابھی پچھلے سالوں میں گزری ہے اس کے بارے میں بھی یہ تھیوریز مختلف آئیں کہ یہ اصل میں دوائیاں بیچنے کے اور انجیکشن بیچنے کے یہ طریقے تھے، اور یہ کسی کی معیشت کو بٹھانے کے اور کسی کو امیر بنانے کے طریقے تھے. یعنی انسان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل کر، اور انسان پھر بھی یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا واقعی یہ کوئی وبا ہے یا میرے ساتھ کوئی کھلواڑ ہو رہا ہے. تو اصل میں اس وجہ سے انسان جس پریشانیوں میں گر گیا ان پریشانیوں کے مطالعے کا نام ہے وجودیت.